جی پراپرٹی خریدتے وقت کم رقم لکھوا کر ٹیکس بچانا یہ غلط ہے، بالکل ہی ٹیکس بچانا چاہیے، اس طریقے سے غلط ہے. کم قیمت نہیں، باقی سرکاری قیمت لکھوائیں. بعض کا جعلی قیمتیں ان پراپرٹی ڈیلرز نے بھی بڑھا دی ہوئی ہیں نا، تو اس علاقے کی سرکاری قیمت بھی ہوتی ہے، وہ آپ پتہ کریں وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ لکھوائیں اور کسی کو بتائیں نہ، ورنہ حق شفا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ یہ بھی چھپا بھی رہے ہوتے ہیں نا، حق شفا کر لیں گے. تو ٹیکس بچانے کے لیے کم قیمت نہیں، ٹیکس دینا چاہیے، کیونکہ ہم بینیفیشری ہیں نا اس نیشن کے. یہی لوگ باہر کے ملکوں میں تو 40% ٹیکس دے رہے ہیں، اس ملک میں نہیں دیتے آ کے. تو ٹیکس دیں نا سر. سڑکوں پہ آپ سفر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سڑکیں بننے کے لیے جو ٹیکس ہے وہ ہم نے نہیں دینا. ڈیم کے پانی سے آپ مستفید ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ڈیم فنڈ میں پیسے نہیں دینے. تو سر یہ تو گورا بھی نہیں کرتا اس طرح، جن ویلفیئر اسٹیٹس کی آپ مثالیں دیتے ہیں. البتہ اس کی ایک تلخ پہلو ہے کہ اگر وہاں پہ 40% ٹیکس لے رہے ہیں نا، تو سر آپ پہ جب برا وقت آتا ہے نا وہ آپ کو فریلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کریں اور ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور بیانوں میں نہیں مدینے کی ریاست بنائیں، باقی فزیکلی مدینے کی ریاست بنائیں. ٹھیک ہو گیا. اگر خود بخود ہو جائے، پری پلان نہ ہو، تو اس میں بھی خود بخود نہیں ہوتا، خود بخود بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اب ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. ہاں آٹومیٹیکلی اگر کسی کا طلاق لی اور اس نے کہیں نئی جگہ شادی، یا اس کا طلاق ہو گئی ہے، خلا لے لیا، نئی جگہ شادی کر لی، وہاں بھی نہیں نبھ سکی ہے، وہ خامن مر گیا اور پھر وہ پچھلے کی طرف لوٹ آئے، سورہ بقرہ میں آتا ہے، جائز ہے. باقی پری پلانڈ حلالہ جو کیا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے، جس کو حنفی بھی حرام سمجھتے ہیں اور کروا بھی وہی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں حرام ہے، وہ تو زنا ہے. جی نعوذ باللہ. آگے چلیں. جی سوال ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی آئی تو سیدہ خدیجہ کا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتے، بالکل ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. ورقہ بن نوفل ظاہر ہے عیسائی تھے اور عالم تھے، وہ یعنی وحی کے سمجھنے والے تھے. انہی کے پاس ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ نبی علیہ السلام لے گئے اور انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کے علاقے سے، اور اگر میں زندہ رہا تو میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. انہوں نے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے ہی تصدیق کر دی. اعلان نبوت آپ سے 3 سال بعد کیا ہے، صرف قریبی رشتہ داروں کو پہلے کیا ہے. اس کے بعد آپ کو جب اجازت ملی یا ایھا المدثر کے ذریعے، پھر آپ نے نفیر عام کیے اور آپ نے وہ کوہ صفا کی پہاڑی پہ سب کو بلوایا. اس سے پہلے تو صرف سینہ بسینہ دعوت تھی. جی اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ولی کون ہے، اس کی کچھ خصوصیات بتا دیں. حقیقی ولی وہ ہے جو آپ کے فرقے کا ہو. سارے پاکستان کے سارے بریلویوں کو کہنا کہ یار طارق جمیل صاحب کتنے خوبصورت ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مان لیں گے؟ نہیں. اور سارے تبلیغ جماعت والوں کہ جی وہ پاپا جانی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، مان لیں گے؟ نہیں. سر ولی کو کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا. صرف نشانیاں آئی ہیں سورۃ الفرقان میں، 12 نشانیاں ہیں اہل اللہ کی، جو میرا مسئلہ نمبر 120 ہے. وہ 12 نشانی پہ وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کوئی شخص کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وحی کے ذریعے ہم کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ مومن، آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کو مومن کہہ ہی نہیں سکتے، صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. مومن صرف صحابہ تھے، ان کے بعد بھی مومن ہے. ہمارا حسن ظن ہے کہ سب مومن ہیں، امام بخاری، امام مسلم، لیکن ہمارے پاس وحی نہیں ہے، حسن ظن ہے. وحی کے ذریعے صرف نبی کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا ہے سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. آپ فرماؤ تم مومن نہیں ہو، تم صرف اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. اگر نبی علیہ السلام پر ڈائریکٹ ایمان لانے والوں کو بھی کہا گیا تم ابھی مومن نہیں بنو، مسلم ہو، تو سر میں اور آپ کس کھاتے میں، اور آپ کے اور میرے بزرگ کس کھاتے میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون مومن کے کامل درجے تک پہنچ چکا ہے. جو کلمہ پڑھ لے، اسلام کو تسلیم کر لے، وہ مسلم ہے. اور مسلم بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فرمانبرداری میں موت آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا.